نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ لفظی ترجمہ۔ کتبہ لکھی گئی ہے، کتبہ یہ مجہول ہے کاتبہ کا، لکھنے سے چیز لازم ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے، تو لازم کی گئی ہے، لکھی گئی ہے علیکم تم پر، اذا حضر جب موجود ہو، جب حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی کے پاس، الموت موت، ان ترکا اگر چھوڑ مرا ہو اس نے، خیرا ان ترکا اگر چھوڑا ہو اس نے، خیرن مال، تو یہاں پر خیرن اس کے اوپر دو زبر ہیں، تنوین، یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، آئی مالن کثیرا بہت زیادہ مال، تو کیا چیز لازم ہے؟ الوصیت وصیت، الوصیت اوپر فعل مجہول جو ہے کتبہ، یہ اس کا نائب فاعل ہے، تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ فلیوصی ہے، فلیوصی چاہیے کہ وصیت کرے، الوصیت وصیت کرنا، للوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف جانے پہچانے طریقہ پر، حقا لازم ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر، فمن بدلہ پس جو بدل ڈالے اس کو، بعد پیچھے، ما سمعہ اس کو سننے کے، فإنما تو یقیناً اسمہ اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے جو، یبدلونہ اس وصیت کو بدلتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم خوب سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں، فمن خاف پس جو شخص ڈرا، من موصن موصی وصیت کرنے والا، اور موصن وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن جنف یہ ضد ہے حنفہ کی، حنفہ کسی کی طرف مائل ہونا، اور جنفہ کسی سے دوسری طرف مائل ہونا، یعنی ظلم کا، طرفداری کا، او اثمن یا گناہ سے، فاصلح پس اصلاح کی اس نے، بینہم ان کے درمیان، فلا اثم تو کوئی گناہ نہیں، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ گزشتہ آیت میں اور گزشتہ درس میں قانون عدل کا بیان تھا، جس طرح جان کے حفاظت ضروری ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہا، تمہارے لیے بدلہ لینے میں بہت بڑی زندگی ہے، انسانی جان کا تحفظ ہے،
اسی طرح اب تحفظ مال کا قانون، مال اللہ کی نعمت ہے اور مال انسان کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ مال کمایا جائے جائز راستوں سے، صحیح طریقے سے، اور خوب کمایا جائے، اور پھر اس مال کو اپنی آخرت کی تعمیر پر لگایا جائے۔ پابندی اگر قرآن نے لگا دی ہے تو ناجائز راستوں سے کمانے پر، کرپشن پر، رشوت پر، چوری پر، ظلم پر، ڈاکے پر، غصب پر اور سود کے ذریعے مال کمانے پر پابندی لگائی ہے۔ یہ سارے ناجائز راستے ہیں، ناجائز ذرائع ہیں۔ اور یہاں پر وصیت کا حکم ہے، اور وصیت لازم کی گئی ہے۔ وصیت کہتے کسے ہیں؟ تاکیدی حکم کو وصیت کہتے ہیں۔ تاکیدی حکم، ایک بندہ اپنی زندگی میں لوگوں کے فرائض، لوگوں کے حقوق جب اس پر ہوتے ہیں اور وہ ان کو ادا نہ کر سکا تو اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت نامہ لکھے کہ فلاں فلاں کے حقوق میرے اوپر لازم ہے، فلاں کا قرضہ میرے اوپر ہے، فلاں کی امانت میرے پاس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح زیادہ لمبی مدت بیمار رہنے کی وجہ سے یا غفلت میں رہنے کی وجہ سے نمازیں اس کی قضا ہو گئی، روزے قضا ہو گئے، اور استطاعت کے باوجود حج نہ کر سکا تھا، تو یہ سارے چونکہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے فرض ہیں، تو ان کے بارے میں ہر وقت جو ہے اس کی وصیت، اس کے سرہانے پڑی رہنی چاہیے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد لوگ ان فرائض کو اس مال میں سے ادا کریں گے، اور جو صاحب حق ہیں ان کو مانگنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، اس لیے پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور جو میت کے ورثاء ہیں ان کو ادائیگی میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے پاس پہلے سے ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ اب یہاں پر اس حکم کو بیان کر رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جس طرح انسانی جان کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح مال کی حفاظت بھی ضروری ہے، مال کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، مال کو ضرورت کی حد تک استعمال کی جائے، تعیش کی زندگی میں اس کو لگا کر اسراف میں نہ لگایا جائے۔ اور پھر وصیت ایک اس حوالے سے ہے، اور دوسری وصیت جو ہے جو ایک انسان اپنے ورثاء کو، متعلقین کو، لواحقین کو، دوستوں کو کرتا ہے، وہ دین کے حوالے سے ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ نے بھی وصیت کی ہے، اور وصیت کا حکم قرآن میں آیا، احادیث نبویہ میں اس کے اوپر مستقل چیپٹرز ہیں، اور ان چیپٹرز کے نیچے ان ابواب کو، ان باتوں کو محدثین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ نے دین پر کاربند رہنے کی وصیت کی ہے اپنی اولاد کو۔ یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی وصیتوں کا ذکر سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا آخر وقت میں کہ میرے بیٹو، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ تو یہ اپنا ایک فرض جو ہے پیغمبر ادا کر رہا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ توحید پر اور سنت پر زندگی بسر کرو۔ اور پھر ہر ماں باپ کو یہ بات لازم ہے کہ وہ آخر وقت میں ایک تو اس مال کے حوالے سے وصیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرا دین کے حوالے سے ضرور جو ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھے کہ میرے بعد جو ہے اولاد گمراہ نہ ہو جائے اور گمراہی کے راستوں پر چل نہ نکلے، تو اس کے لیے وہ آخری وصیت میں اس بات کو ترجیح دے۔
جہاں تک میراث کا تعلق ہے اس کو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ تو ابتدائے اسلام میں زمانہ جاہلیت میں خصوصاً لوگ میراث میں بیٹیوں کو حق نہیں دیتے تھے، بہنوں کو حق نہیں دیتے تھے، اولاد میں بھی جو عاقل بالغ جوان مضبوط اولاد جو ہوتی تھی بیٹے، ان بیٹوں کو وارث بناتے تھے، اس لیے کہ وہ قبائلی زندگی میں اپنے باپ کے ساتھ مل کر ہتھیار اٹھاتا تھا، دفاع کرتا تھا، تو لہٰذا وہ سارا کچھ اس کا ہوتا تھا۔ تو سورہ نساء میں جب قانون میراث نازل ہوا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ لمبی آیت ہے، وہاں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، وہ لا آف انہیریٹنس ہے اسلام کا پورا۔ تو یہ یہاں پر جو وصیت ہے، یہ وصیت منسوخ ہو گئی۔ منسوخ ہونے کا مطلب اردو والا منسوخ نہیں ہے، بلکہ حکم اٹھا لیا گیا، اور یا وہ پوری آیتیں اٹھائی جاتی ہیں یا بھلا دی جاتی ہیں پیغمبر کو، تو بھلانا بھی منسوخ ہونے کی علامت ہوتی ہے، آیتوں کو اٹھانا بھی علامت ہوتی ہے، اور جو احکام فی الجملہ منسوخ کیے جاتے ہیں وہ آیتیں تو قرآن میں باقی رہتی ہیں تاکہ بعض حالات میں ان پر عمل ہو سکے۔ جیسے سورہ انفال میں جا کر پڑھیں گے، ابتدا میں 10 گنا زیادہ دشمن سے مقابلہ ضروری تھا، پھر مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، تعداد بڑھنے کی وجہ سے طبیعتوں میں ضعف، کمزوری آ گئی، تو 2 گنا سے مقابلہ ضروری ہوا، لیکن وہ 10 گنا کے ساتھ مقابلہ، وہ والی آیتیں اب بھی قرآن میں موجود ہیں، کیونکہ آئندہ جو ہے ایسی صورت پیش آ سکتی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے اور کفار کی تعداد بڑھ جائے، تو جہاد تو ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک ہے، لہٰذا وہ کم تعداد مقابلہ کرے گی زیادہ تعداد کے ساتھ، اور اب بھی کوئی ایک مسلمان 10 کافروں کو بچھاڑ دے، ان کے ساتھ مقابلہ کرے، تو پھر وہ عزیمت ہے۔ اسی طرح یہ آیت جو ہمارے سامنے ہے، یہ آیت منسوخ ہے، لیکن بعض حالات میں اس پر عمل ہے، بعض حالات میں اس پر عمل ہے، اس لیے آیت قرآن میں باقی ہے۔ تو اب قرآن کریم نے جو سورہ نساء میں آیت نازل کی، آیت میراث اس کو کہا جاتا ہے، وہ آیتیں اتری اور ماں باپ اور بعض اقربا کے حصے جو ہے مقرر ہو گئے، متعین ہو گئے۔ اس وقت پھر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اعطى لكل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا کیا ہے، اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اب کوئی وارث ہے جس کا حصہ قرآن نے مقرر کیا ہے، وہ اپنا حصہ لے گا، اور اس کو نہ دیا جائے تو پھر قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، جرگے کے پاس جائے گا۔ لیکن 2 صورتیں اب بھی باقی ہیں۔ وہ پہلی صورت، ذوی الارحام جو ہے، جن کا حصہ جو ہے ذوی الفروض کی طرح اور عصبات کی طرح متعین نہیں، وہ حاجت مند ہیں، ذوی الارحام ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ بھی ان کو دینا ضروری ہے۔ جیسے بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم ہوتا ہے، مگر کبھی پوتے کو دینا مصلحت ہوتا ہے تو اس کے لیے 1/3 میں وصیت کی جا سکتی ہے، 1/3 مال میں وصیت کی جا سکتی ہے، وہ بھی وارث کے لیے نہیں، غیر وارث کے لیے۔ اور دوسری صورت جو ہے، کبھی میت کے پیچھے میراث جو ہے اس کی تقسیم میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ وارثوں میں بعض لوگ زیادہ مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، تعلقات والے ہیں، اور
اللہ کا خوف ان کے اندر نہیں ہے، لہٰذا وہ سارا ترکہ دبا لیں گے اور کمزور جو ہے وہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ املاک کی یعنی جتنا میراث ہے اس سب کی لسٹ بنائی جائے، اور ورثاء کے لیے شریعت اسلامی نے، قرآن و سنت نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ حصے ان کو دینے کے بعد اس اسٹیمپ کو کورٹ میں رجسٹر کروایا جائے تاکہ پیچھے کوئی بدعنوانی نہ ہو۔ اور ماں باپ ضعیف ہوتے ہیں تو اولاد جو ہے وہ نااہل ہو، بے انصاف ہو تو والدین کے اوپر بھی وہ ظلم کرتی ہے، تو اس وقت جو ہے ماں باپ کو اس کاغذ کے مطابق ان کا شرعی حصہ ان کو مل جائے اور دیگر رشتہ داروں کو ان کا حصہ ملے، اور غیر وارث جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی حسب وصیت حصہ ملے۔ تو ان دو صورتوں میں یہ آیت جو ہے معمول بہا ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ اب مثلاً کہ ایک بندہ جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے، ماں باپ اس کے کافر ہیں، غیر مسلم ہے، اور بیٹا مسلمان ہے، اور ماں باپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور بیٹے نے اتنا کمایا، لاکھوں کروڑوں میں کھیلتا ہے، اور بیٹا جب مرنے لگے تو اس کو پتہ ہے کہ اب اسلام میں مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، والدین تو کافر ہیں، مسلمان کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اب جب وارث نہیں ہیں، والدین تو ہیں، لہٰذا ان کے حق میں وصیت کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آیت جو ہے معمول بہا ہے، اس آیت کے اوپر اس وقت بندہ عمل کر سکتا ہے۔ لیکن جب دونوں مسلمان ہیں تو ان کا حق قرآن نے ڈکلیئر کر دیا ہے سورہ نساء کے اندر۔ اور گزشتہ آیتوں کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے، وہاں پر قتل عمد میں جو جان بوجھ کر بندہ قتل ہوتا ہے تو وہاں پر وارث پریشان ہوتا ہے، اس لیے ان کی اشک شوئی کے لیے قصاص مشروع کیا گیا کہ بھئی قصاص آپ لے سکتے ہیں اور معاف بھی کر سکتے ہیں، دیت بھی لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کوئی بڑا مالدار مرتا ہے اور بڑا ترکہ چھوڑتا ہے اور زبردست جو ہے ہر چیز پر پھر قابض ہو جاتے ہیں اور کمزور ایسے دیکھتے رہ جاتے ہیں، تو ان کی پریشانی کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس لیے ان آیات میں ان کی پریشانی کا علاج بتا دیا۔ اور وصیت کے حوالے سے پھر یہ بات ہے، وصیت تہائی ترکت تک ہی جائز ہے، 1/3 تک۔ زائد کی وصیت کوئی کرے گا 1/3 مال سے زیادہ، اور مال میں گنجائش ہے، پہلے تو یہ بات ہے، یا آگے چل کر تفصیل سورہ نساء میں ہے، پہلے اس کی تجہیز و تکفین اس کا خرچہ ہے، اس خرچے سے نکل کر قرض خواہ ہیں، پھر وصیت ہے، قرض خواہوں کا حق دینے کے بعد پھر وصیت پر عمل کیا جائے گا، وصیت اگر اس نے کوئی کی ہو۔ اور پھر وصیت 1/3 سے زیادہ مال کی ہے تو اس وقت پھر ورثاء اگر عاقل بالغ ہیں اور وہ ایگری ہیں تو پھر 1/3 سے زائد پر جو وصیت ہے وہ نافذ ہو سکتی ہے۔ اور بعض ورثاء اگر نابالغ ہیں اور پاگل ہیں تو اس صورت میں جو بالغ ورثاء ہیں وہ اپنے حصے میں اس وصیت کو نافذ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے، وصیت کرنا، اپنے مال میں سے کسی کے لیے وصیت کرنا یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ ہاں، جس طرح ابھی بتایا، کسی کا ذمہ جو ہے، یعنی کسی کا حق ہمارے ذمہ ہو، مرنے والے کے ذمہ ہو، کسی کا قرض وغیرہ ہو، تو اس وقت وصیت کرنا، اس کو لکھنا، اس کے اوپر گواہ ٹھہرانا یہ واجب ہے۔ اسی طرح ہاں، تو اب ترجمہ دیکھ لیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ
فرض کی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، لازم کی گئی ہے تمہارے اوپر، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو موت آنے سے مراد موت کے آثار نظر آئے، آثار ظاہر ہو جائے، حالت جان کنی، بندے کو امید بچنے کی نہ رہے، تو اس وقت اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اور اس نے بڑا مال چھوڑا، ترک خیرا، خیر، مال کو یہاں پر خیر کہا، بلکہ 28 مقامات پر قرآن میں مال کا ذکر آیا ہے اور 25 مقامات پر خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور 3 مقامات پر اس کے لیے شر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو مال خیر ہے، مال کے ساتھ فرائض کی ادائیگی متعلق ہے، مال نہ ہو تو بندہ حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ اس پر پھر ادا کرنا فرض نہیں رہتا، صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، اور خود جو ہے مال، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المال ترس المسلم، مومن کی ڈھال ہے، مال مومن کی ڈھال ہے، المال فیما مضى یکرہ، یہ ان کا قول ہے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ماضی میں مال کو ناپسند کیا جاتا تھا، اب یہ خود جو ہے تبع تابعین میں ہے رحمہ اللہ، یہ اپنے زمانے کی بات کرتا ہے کہ ماضی میں مال کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، فَأَمَّا الْيَوْمِ فَهُوَ تُرْسُ الْمُسْلِمِ، آج وہ مومن کا ڈھال ہے، لَوْلَا الْمَالُ لَتَمَنْدَلَ النَّاسِ، اگر ہمارے پاس مال نہ ہو تو لوگ ہمیں ٹیشو پیپر بنائیں گے، ہمیں تولیہ بنائیں گے ہاتھ صاف کرنے کے لیے۔ تو یہ مال کی اہمیت اور فضیلت ہے، اور دنیا کی زندگی اس میں اطمینان جو ہے وہ حلال مال کے ساتھ، مال نہ ہو تو بندہ پریشان ہوتا ہے، معاشی پریشانی، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے، اور بندہ مظلومیت کی زندگی بسر کرتا ہے، اور مظلومیت کی زندگی سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم، یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں ظالم بنوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں مظلوم بنوں، مظلوم بنوں میری دنیا کی زندگی برباد ہوگی، ظالم بنوں میری آخرت کی زندگی برباد ہوگی۔ تو مال اس حوالے سے اللہ کی نعمت ہے، اور مال کی حفاظت جو ہے، جس طرح عقل کی حفاظت، جس طرح جان کی حفاظت مقاصد شریعت میں سے ہے، اسی طرح مال کی حفاظت بھی مقاصد شریعت کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر ان طرح کا خیرن الوصیۃ للوالدین، تو خیرن بہت سارا مال، یہ نہیں تھوڑا سا مال ہے اس کو دوسروں کے لیے وصیت کرتا ہے، اس مال میں پھر وصیت درست نہیں ہے، اور حدیث میں پھر اس کا الگ باب ہے، چپٹر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ دے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہو، وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ تیرے مرنے کے بعد لوگوں سے مانگتے پھرے۔ تو الوصیۃ للوالدین، وصیت کرنا والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، شریعت کے مطابق۔ اچھا طریقہ جو ہے وہ شریعت ہے، اللہ کا بھیجا ہوا قانون، حقاً علی المتقین، وہ لازم ہے، حقاً لازم ہے، علی المتقین، بچنے والوں پر، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، جو آگ سے بچنا چاہتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان پر یہ لازم ہے۔ اب آگے وصیت کرتے ہوئے چونکہ سامنے یا تو گواہ ہوتے ہیں یا ورثاء ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حکم ہے، وصیت میں تبدیلی کرنے کا گناہ جو ہے وہ تبدیلی کرنے والوں پر ہے۔ مرنے والا تو انصاف سے وصیت کر کے مر گیا، بعد میں وارثوں نے، گواہوں نے اس میں تبدیلی کر ڈالا، اور حسب وصیت جو ہے وہ آگے مال نہیں پہنچایا، تو وصیت کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
تو اپنا فرض ادا کر گیا، اب سارا گناہ جو ہے تبدیلی کرنے والوں پر ہوگا، وہی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پس جو وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ، تو اس کا گناہ عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر ہے، يُبَدِّلُونَهُ، جو اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا ہے۔ اچھا، فمن خوف من موص جنفا، پس جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے علم ہو، خوف ہو یا اندیشہ ہو، خوف جو ہے عالمہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جنف طرفداری، ظلم، او اسمن یا گناہ کا، تو گناہ یہاں پر دو الفاظ استعمال فرمایا، جنفن او اسمن، تو گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کوتاہی اور حق تلفی کی جو گناہ ہے، اس نوعیت کے گناہ، ان کے لیے اسم لفظ استعمال ہوا، اور جو ظلم کی نوعیت کے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے تعدی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، طرفداری کا یا گناہ کا اندیشہ ہو، پس اس نے ان کے درمیان اصلاح کرا دی، یعنی وارثین اور جن کے لیے وصیت کی گئی ہے ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور اس وصیت پر جو لوگ گواہ تھے اس وقت موجود تھے، انہوں نے سائن کیا تھا، انہوں نے پھر اصلاح کرا دی، یعنی صلح والی بات کی، فإن اللہ فلا اسم علیہ، تو اس صلح کرانے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ کسی نے وصیت نامہ میں بے جا طرفداری کی اور دانستہ یا نادانستہ حکم الہی کی خلاف ورزی کی، پھر کسی وارث نے یا ورثاء نے یا گواہ نے مورث سے شریعت کے حکم کے مطابق وصیت نامہ میں تبدیلی کرائی اور وصیت نامہ ٹھیک کر دیا، یا عاقل بالغ ورثاء نے باہمی رضامندی سے آپس میں وصیت نامہ ٹھیک کر دیا، تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالی مورث کی غلطی جو ہے وہ معاف فرمائیں گے۔ تو تبدیلی کا جواز جو ہے وہ اس صورت میں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی